أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. مزید ایک آیت پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَن سَنَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه منا ما من ما ثم ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ تقریباً ایک رکوع ہے جو میں نے پورا تلاوت آپ کے سامنے کیا ہے. سورہ توبہ ہم نے شروع کی تھی اور سورہ توبہ کے حوالے سے ہم پچھلی جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے اس کی انٹروڈکشن کور کی تھی پوری مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے. اور آج جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیں گے. تو میں تھوڑا سا اس کو کاپی کر لیتا ہوں کسی ورڈ کے ڈاکومنٹ میں تاکہ جو ہے وہ فونٹ ذرا بڑا ہو جائے. اچھا چلیں اس کو ایسے ہی لے کے چل لیتے ہیں. وہ تھوڑا سا میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ رسپونڈ بہت لیٹ کر رہا ہے اور اسی سے میں پڑھ لیتا ہوں. کچھ آپ لوگوں کو میرے خیال اسکرین پہ بھی کچھ نہ کچھ ویزیبل ہوگا تو اسی کو لے کے چلتے ہیں. اچھا جی. اعلان برات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے لیے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اب سب سے پہلے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں اعلان برات کے حوالے سے کہ ہم نے دیواچے میں پڑھا تھا کہ حج کے موقع پہ یہ نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو پہلے ہی روانہ کر چکے تھے. لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے کہا کہ میرے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ جائے اور یہ سنائے. اور اس میں مزید جو ہے نا وہ چار باتوں کا اعلان کر دیا تھا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جنت میں اب کوئی مشرک نہیں جائے گا. یہ اعلان آج کے بعد یہ اعلان عام ہے کہ جنت جو ہے وہ کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو اسلام کو قبول نہ کر لے. دوسرا یہ تھا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہیں آئے گا. مشرکین کے لیے بین کر دیا گیا کہ وہ کعبۃ اللہ میں نہیں آ سکتے. کعبۃ اللہ کے گرد جو ہے وہ برانا طواف ممنوع کر دیا گیا. اور چوتھی بات یہ اعلان حضرت علی سے کروائی گئی کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ باقی ہے یعنی جو اپنے معاہدے کے اوپر قائم ہے جنہوں نے اس میں نقص نہیں کیا ہے ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی. اس کے بعد مزید جو ہے وہ مشرکین سے کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر میں کہ
یہاں پہ یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوا تھا، جو کہ جو ہے وہ قدیم طریقے پر ہوا۔ پھر 9 ہجری میں دوسرا حج ہوا، جس میں مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کیا، مشرکین نے اپنے طریقے سے کیا۔ پھر 10 ہجری میں جو حج ہوا ہے وہ خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی مشہور حج ہے کہ جسے جو ہے وہ حجت الوداع کہتے ہیں۔ اور اس سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود تشریف لے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ اب شرک کا استحصال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ایک تو آپ نے حج ادا کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال خود تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ ایک بالکل اعلانیہ کفر کے خلاف وہ نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو یہ جو آیت ہے، اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ پیچھے مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت یا نقض عہد اور غداری کا اندیشہ ہو تو اعلان ان کے معاہدے ان کی طرف پھینک دو، اور اسے خبردار کر دو کہ اب تمہارا کوئی معاہدہ باقی نہیں۔ اس اعلان کے بغیر کسی معاہد قوم کے خلاف جنگی کارروائی کر دینا خود خیانت کا مرتکب ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ اعلان کر دیا گیا کہ معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان تھا، کہ جس میں عام قبائل کے خلاف جو کیا گیا کہ عہد پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور موقع آتے ہی جو ہے وہ اس کو عہد کو بالائے طاق رکھتے اور دشمنی پر اتر آتے۔ یہ کیفیت کچھ وہاں کے قبیلے تھے، جیسے بنی کنانہ تھی، بنی زمرہ تھا، قبائل تھے، اور ایک آدھ اور کے سوا باقی قبائل بھی جو تھے جو شرک پر قائم تھے، تو ان سے اعلان برات کر دیا گیا، یعنی ان کو بتا دیا گیا کہ آج کے بعد جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ پھر مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اعلان 10 ذی الحج کو اور 9 ہجری میں ہوا تھا۔ اس وقت 10 ربیع الثانی سن 10 ہجری تک 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور ان کو کہا کہ اپنی پوزیشن اچھی طرح غور سے سن لیں، لڑنا چاہو تو لڑائی کے لیے تیار رہو، ملک چھوڑنا چاہو تو ملک چھوڑ دو، اپنی جائے پناہ تلاش کرو، اور اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر کر لو۔ تو یہ 4 مہینے اس وقت مشرکین کو دیے گئے جب یہ اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن۔ حج اکبر جو ہے وہ عرب میں حج کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی جسے یوم نہر کہتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں حاضرین سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یوم نہر ہے۔ فرمایا ہاذا یوم حج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ حج اکبر کا لفظ حج اصغر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ عرب کے لوگ عمرے کو چھوٹا حج کہتے تھے، اور جو ذوالحجہ کی تاریخوں میں حج کیا جاتا ہے اسے حج اکبر کہتے تھے، تو اس حوالے سے حج اکبر کا لفظ یہاں استعمال ہوا۔ تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے۔ یہ مطلب اعلان اطلاع عام ہے، جو پیچھے لفظ اطلاع عام ہے وہاں سے یہ جڑا ہے جملہ، کہ اس کا رسول اور اللہ اس سے جو ہے وہ بری ذمہ ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے عہد شکنی نہیں کی، تم ان کے ساتھ عہد شکنی کرو۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تقوی پہ قائم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جنگ کا معاملہ ہے، مشرکین بعض بار غداری کرتے تھے، اور پیچھے سے حملے کرواتے تھے، اور منافقین جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ وفاداری کریں۔
پھر جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو اور گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ تو اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو حرام مہینے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ وہ حرام مہینے نہیں ہے کہ جو یعنی اشہر الحرم مراد نہیں ہے جو حج اور عمرے کے لیے حرام کیے گئے، بلکہ یہ جو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی مشرکین کو، یہ وہ حرام 4 مہینے کہے جا رہے ہیں کہ ان 4 مہینے میں ان کے اوپر حملہ نہ کرو، یہ اپنا فیصلہ کر لیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جب ان سے معاہدہ ختم ہو جائے بالکل، تو پھر مسلمانوں کو آزادی ہے کہ اگر وہ جزیہ دے کے شامل نہیں ہوتے، یا کیا کہنا چاہیے کہ اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جاتے، تو وہ پھر ان سے جنگ جاری کی جائے۔ پھر یہ جو آیت ہے کہ مشرکین کو قتل کرو، جہاں انہیں پاؤ پکڑو، گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ بعض اوقات لوگ قرآن کی آیات کو کہیں سے چن کے اور اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اس کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر اگر دیکھا جائے تو بالکل ایک ایسی آیت بنتی ہے کہ مشرکین کو جہاں بھی پاؤ انہیں گھیرو اور انہیں گھات لگاؤ اور قتل کرو۔ تو اسلام کا مقصد ایسا ہرگز نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے پیچھے پورے معاہدات اور پوری ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے جس کی بیس پہ یہ آیات کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ تو اب ان مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی کفر اور شرک سے اگر وہ توبہ کر لیں اور محض توبہ کرنے میں معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بنے انہیں عملاً نماز قائم کرنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کے بغیر یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر کو چھوڑا ہے۔ اور اسی آیت سے حضرت ابوبکر نے فتنہ ارتداد کے جو حوالے سے جو ہے وہ ایک جو فیصلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فتنہ ارتداد برپا ہوا، اور یعنی انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اب وہ جو گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں، نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام کو بالعموم یہ پریشانی لاحق تھی کہ اگر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے تو کیسے اٹھائی جا سکتی ہے کہ جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ مگر حضرت ابوبکر نے اسی آیت سے استدلال کیا اور انہوں نے کہا کہ آ، ہمیں ان لوگوں کو صرف اس صورت میں چھوڑنے کا حکم ہے جب یہ شرک سے توبہ کریں، نماز کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، مگر یہ تینوں شرطوں میں سے ایک شرط اڑائے دیتے ہیں تو پھر ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو اور پھر وہ عملاً کچھ چیزوں کو انکار کرے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعمل بنائے، لیکن عمل کی کمی پائی جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات کوتاہی کر جاتے ہیں چیزوں میں، وہ یہ بات اس کی نہیں ہے بلکہ انکار کی ہے، یعنی جو جھٹلائے اور جو بالکل کہے کہ نہیں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، میں زکوٰۃ کو ہی نہیں مانتا ہوں، تو ان کے خلاف پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اور ان کو جو ہے وہ سخت جو ہے وہ پکڑ کی، ورنہ اگر وہ اس وقت نہ کرتے تو پھر اسلام میں کبھی بھی جو ہے وہ طاقت نہیں پا سکتا تھا اور یہ سارے فتنے اٹھتے ہی رہتے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جب معاہدے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ معاہدہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا فرد آپ کے پاس جائے تو آپ واپس کر دیں، اور جس طرح صلح حدیبیہ میں بھی ہوا تھا، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی دوران جنگ اگر کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے امان دے کر اپنے آنے کا موقع دیں، اسے سمجھائیں، پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اپنی حفاظت میں اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیں۔ فقہ اسلامی میں ایسے شخص کو جو امان لے کر دار اسلام میں آئے مسامن کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے جو ہے وہ سورہ توبہ کا پہلا رکوع تلاوت کیا، اس کی ترجمہ اور تشریح دیکھیے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ ہو سکتا ہے درمیان میں میرے کچھ طبیعت بھی، گلا بھی ذرا خراب ہے تو ٹھیک نہیں رہی ہے وہ، بہرحال
اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن، کوئی سوال، کوئی بات آپ لوگوں نے کرنی ہو، یا کسی چیز میں کوئی کنفیوژن ہو تو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پہلے ایک دو باتیں میں مزید اس میں ایڈ کر لوں کہ یہ جو سورہ توبہ ہے، اس کا ہم نے انٹروڈکشن پچھلے ہفتے پڑھا تھا، جو لوگ ابھی آج شامل ہیں ان کے حوالے سے میں ایڈ کر دوں کہ اس میں جو ہے پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے کہ گرمیوں کا موقع تھا، لوگوں کی فصلیں تیار تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا کہ نکلیں، اور جانا بھی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جو اس دور کی رومن امپائر تھی اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا موقع ہے اور چلنا ہے، جانا ہے۔ تو آپ نے بالکل کھل کے اعلان کیا تھا، تو اس میں بہت سارے مشرکین نے بھی جال سازیاں کی، لیکن جو منافقین تھے انہوں نے بہت زیادہ یعنی مسائل کریٹ کیے، بہت سے لوگ پیچھے بھی رہ گئے۔ تو وہ اس موقع کے اوپر یہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر کافی سارا ذکر جو ہے وہ اس سارے معاملے کا ہے، جس میں جہاد کے حوالے سے بہت سے احکامات ہیں، مشرکین اور منافقین کے رویوں کے حوالے سے بہت سے احکامات ہیں، جو قبائل مسلمان کیونکہ اس وقت طاقت میں آ گئے تھے، آخری بڑا مارکا تھا جس سے عرب پورا کا پورا جو ہے وہ اسلام میں تقریباً آ گیا تھا، تو وہ اس حوالے سے بہت ساری اس میں آیات ہیں، اور اس کو سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ جو بھی جنگ کے حوالے سے احکامات ہیں، آج آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں جو ہیں وہ جنگ کرتے ہوئے اتنی باریکی کا خیال نہیں رکھتی کہ ہم سے کسی نے معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس پہ حملہ نہ کریں، یا اناؤنس کیے بغیر حملہ کر دینا اور چھپ کے مارنا، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال، کوئی بات، کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ لوگ مائک آن کیجیے گا اگر بات کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں ماشاء اللہ آپ نے اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اور خاص طور پہ جو پچھلا ہم نے لیکچر کیا تھا اس میں بیسک جو آپ نے سارا اس کا موضوع، مضمون اور اس کا زمانہ نزول، یہ سب چیزیں آپ نے ایکسپلین کی تھی۔ بس ایک چھوٹی سی چیز لوگوں کو یہ جو نہیں آئے اپنے لیے جوائن کرنے کا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے شروع میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، کہ بغیر اس کے پڑھی جاتی ہے یہ سورہ۔ اور اس میں بیسک وہی جیسے ابھی میں نے بتایا، یہ تین ٹاپک ہی ہیں۔ ایک تو اس میں معاہدے کی جو اہمیت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ معاہدے توڑتے ہیں اور ویسے اور مشرکین ہیں تو ان سے اللہ تعلقی کی بات کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ منافقین کی نشاندہی کی گئی ہے، ان سے ان کے اعمال کی مذمت کی گئی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ، اللہ کی راہ میں جہاد اور قربانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور کچھ معاشرتی احکامات بھی اس میں بیان کیے گئے جزاک اللہ شاہد بھائی۔ میں نے یہ لنک بھی ہیں۔ شیئر کیا ہے، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تفسیر ہے جو کہ ویب سائٹ پہ موجود ہے آن لائن۔ تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھنا چاہیں تو اس ویب پہ جا کے انٹروڈکشن پڑھ بھی سکتے ہیں، تقریباً 15-20 منٹ کا ریڈ کرنے کا ہے، اس میں ساری تفصیل ہے کہ یہ سورۃ توبہ میں کیا ہے۔ اس پچھلے ہفتے سے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم اس کو ترتیب سے لے کے چلیں گے، اور چند آیات یا ایک رکوع کوشش کرا کریں گے کہ اس کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ دیکھ لیں، تاکہ جو ہے وہ ایک پوری ایک سورہ کور ہو جائے، اور پھر آگے اس طرح انشاءاللہ کوئی اور سورہ لے کے اور ترتیب کے ساتھ چلا کریں گے۔ مزید کوئی بات کرنی ہو شاہد بھائی؟ جزاک اللہ جمیل صاحب، اور واقعی یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم کیونکہ ظاہر سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں تفسیر کے طور پر نہیں پتہ ہوتا، ہم قرآن میں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں ترجمے میں بھی اتنی کلیئر نہیں ہوتی، تو بالکل۔ یہ یہ بہت اچھا۔ خاص طور پہ سورہ توبہ جو ہے یہ بہت اہم ہے پڑھنے کے حوالے سے، کیونکہ ہم عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں جو وہ سیرت یا قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ بہت، یعنی جو اسکول کالج میں پڑھنے والے لوگ ہیں نا، تو جی ہمیں جو ہے وہ بہت سی باتیں جزوی سی یا کسی اور ذریعے سے پتہ چلی ہوتی ہیں، ڈائریکٹ نہیں پڑھی ہوتی ہیں ہم نے۔ مطلب میں نے بھی یوں سمجھ لیں کہ نوجوانی میں ہم جو ہے وہ ایک تحریک سے وابستہ ہوئے جمعیت سے، اور وہاں پر ہمیں یہ سبقاً پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، ورنہ اسکول کالج میں تو آپ کا یا یونیورسٹی میں تو کوئی واسطہ نہیں پڑتا ان ساری چیزوں سے۔ بے تو شک۔ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ تو کوشش کریں، ہم اس کو ہائبریڈ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی ہفتے، جیسے اب آج مجھے کہیں جانا تھا، میری گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، تو ہم نے اس کو آن لائن ہی رکھا خالی، ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن بھی ہو اور
फिजिकल जो लोग आ सकते हैं वो फिजिकल भी आए। तो ज़्यादातर हमारा आधा घंटे से 1 घंटे तक का मैक्सिमम प्रोग्राम होता है। तो कोशिश करें कि आप लोग हर हफ्ते शिरकत करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ठीक है हाफिज। भाई, अल्लाह हाफिज। नाम क्या बताया था साहबजादे का? सैयद शाहजब नाम। शाहजब जहीर। शाहजेब? शाहजब। शाहजब। याजिब जीम से? शी। शीन से शाहजिब? अच्छा, शाहजब। माजरत, मैं ये नाम पहली दफा सुन रहा हूँ, मुझे थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रहा हाँ, ये थोड़ा सा यूनिक है बेसिकली। ये जो है ना, ये आपके इराक वाले साइड पे और इस तरह पे ज्यादा मिलते हैं, ये वाला कॉमन नेम है। है। तो ये बेसिकली मैंने सहाबा के नेम्स में